وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق رسوله النبي الأمين الكريم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. رسول آئے تو اس مخلوق نے خالق کو پہچانا. رسول آئے تو اس مخلوق نے خالق کو پہچانا. رسول آئے تو انسانوں نے انسانی ہنر جانا. رسول آئے تو پھر توحید کی باتیں ہوئی ہر سو. رسول آئے تو دنیا نے خدا کو ایک خدا مانا. رسول آئے تو ہر سو روشنی پھیلی زمانے میں. رسول آئے تو برکت آ گئی ہر آشیانے میں. رسول آئے تو راہ حق کی دنیا نے خبر پائی. رسول آئے تو رحمت چھا گئی سارے زمانے میں. رسول آئے تو ظلمت میں ہدایت کا ظہور آیا. مٹا دی ظلمت شب جس نے صبحوں کا وہ نور آیا. رسول آئے تو گمراہوں نے راہ راست اپنائی. رسول آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. رسول اللہ کی آمد سے دنیا میں بہار آئی. صدائے وحدہ آئی ہوائے مشک بار آئی. وہ آئے جن کے آنے کی رسولوں نے دعا کی تھی. وہ آئے جن کے آنے سے فضائے اعتبار آئی. رسول آخری آئے تو ہم نے زندگی سیکھی. بتوں کو توڑ کر ہم نے خدا کی بندگی سیکھی. رسول آخری آئے کتاب آخری لے کر. وہی رہبر تھے جن سے رہبروں نے رہبری سیکھی. محترم حضرات، معزز مصلیان کرام اور قابل قدر دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بے شمار ہیں کہ جس نے ہمیں انسانی مخلوق اشرف المخلوقات کے زمرے میں پیدا فرمایا. انسانی سانچے میں ڈھال کر دنیا کی اشرف ترین مخلوق میں پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے. تو ہمیں اللہ کا احسان مان کر اس کی تعریف میں رطب اللسان ہونا چاہیے. اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک مسلمان ساری زندگی اپنے سر کو سجدے میں رکھے تو اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو سبھی لوگ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف میں کہیے الحمدللہ. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کے بھی ہم پر بے شمار بے پایاں احسانات ہیں۔ نبی کا اس کی امت پر بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی بے شمار مصائب جھیل کر، کلفتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، پریشانیوں کا سامنا کر کے ایمان کی دعوت، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو، آخری پیغام کو، قرآن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو خالق حقیقی کی شناخت اور معرفت دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مصائب جھیلے۔ آپ حضرات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، طائف کا سفر ہو یا اعلان نبوت کے بعد تمام لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا پیغام ہو، یا شہر مکہ میں اپنے وطن میں، اپنے آبائی وطن میں قید و بند کی صعوبتیں ہوں، بائیکاٹ کر دیا جانا ہو، یہ تمام تر مشکلات سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کس قدر ستایا گیا، ظلم و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر حرف شکایت لائے بغیر امت کی ہدایت کے لیے آپ مسلسل کوشاں رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، قرآن کی آیتیں سناتے رہے اور بندوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، عظیم انعام فرمایا ہے۔ کیا انعام فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیج دیا ہے، مبعوث فرمایا۔ کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، روحانی پاکیزگی، یعنی لوگوں کے، انسانوں کے جو اعمال بگڑ چکے تھے، ان کے اخلاق بد سے بدتر ہو چکے تھے، ان کے اندر سے انسانیت نکل چکی تھی، تو یہ نبی ان لوگوں کو ان تمام برے اخلاق سے پاک کر کے نکال کر صحیح اخلاق والا بناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، ان کی روحانی تربیت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ عرب کے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیسی گمراہی میں تھے؟ شاعر کہتا ہے، بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں۔
بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، شراب نوشی ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر جانوروں کی طرح لڑا اور جھگڑا کرتے تھے، قتل و قتال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، صرف اس لیے کہ نہر پر پہلے کسی اور کے جانور نے پانی پی لیا، جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں اور نسل در نسل یہ جنگیں باقی رہتی تھیں۔ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو انسانوں کے درمیان نہ پائی جاتی۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان الگ الگ طرح کی برائیوں میں ملوث تھا، حیوانیت سے آگے بڑھ چکا تھا۔ خود ہندوستان کے اندر جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو ستی کر دیا کرتے تھے، اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلا کر خاک کر دیا کرتے تھے۔ یہ برائیاں عام تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا اور ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، اللہ کو پہچاننے والوں پر، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والوں پر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ آج ہم گمراہیوں کے کس دلدل میں پھنسے ہوتے، گمراہیوں کی کن گلیاروں میں کھوئے ہوئے ہوتے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے سب سے عظیم نبی کو منتخب فرما کر مبعوث فرمایا۔ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اور کس مہینے میں بھیجا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے، فضل ہے، انعام ہے۔ اللہ نے خود اپنے انعام کا اعلان فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے بدن کے اندر، ہمارے وجود میں، ہماری شخصیت میں اور ہمارے وجود سے باہر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے لیے بارش برسائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انعام کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قسم قسم کے کھانے کھلاتا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا، 2 پیر دیے، احسان نہیں جتلایا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، کان دیے، آنکھیں دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، بصارت دی، بصیرت دی، عقل و دانائی دی، فہم و فراست دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی موقع پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ چوڑی چکلی زمین جہاں ہم گھر بنا کر رہتے ہیں، ہمارے مکانات جہاں ہم سکون حاصل کرتے ہیں، رات جس میں ہم نیند حاصل کرتے ہیں، دن جس میں ہم محنت اور مزدوری کر کے اپنے پریوار کے لیے پرورش کا سامان تیار کرتے ہیں، یہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ موسم کی تبدیلیاں اللہ کی نعمت ہے، دن کا نکلنا اللہ کی نعمت ہے، صبح کا نور اللہ کی نعمت ہے، رات کی تاریکی اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، پہاڑ اللہ کی نعمت ہے، سمندر اللہ کی نعمت ہے، چوڑی چکلی زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ کھیتیاں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کھیتیوں میں اگنے والے غلے اور دانے اور میوے اور پھل فروٹس یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی موقع پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کھانے کے لیے یہ دیا، میں نے تمہیں پینے کے لیے یہ دیا، میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے آرائش کا سامان دیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی
آخر الزما کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو قرآن میں آیت نازل کر دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ مومنین پر اللہ کا بہت بڑا عظیم انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے درمیان انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے، ایک رسول بھیجا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کا بے پایا احسان ہے۔ آپ تصور کیجئے، خیال کیجئے، سوچئے، اپنے دماغ پر زور ڈالیے کہ اگر نبی آخر الزماں کی بعثت نہ ہوتی، اگر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہماری اور آپ کی زندگی کیسی زندگی ہوتی؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہوتے؟ جانوروں کی طرح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن آج ہمارے درمیان جو اخوت ہے، ہمارے اندر جو انسانیت ہے، ہمارے درمیان جو محبت ہے، ہمدردی ہے، اولاد کی تربیت کا جذبہ ہے اور حقوق کی جو پاسداری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جو کچھ بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر ہم چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ کہاں سے ہم کو ملا؟ اسلام جیسا پاکیزہ دین کہاں سے ملا؟ قرآن جیسی عظیم کتاب کہاں سے ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت سے ہمیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کائنات کے انسانوں پر کہ اس نے آخری نبی دنیا میں بھیجا اور ہم اور آپ آخری نبی کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ امام مہدی آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں۔ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو جو کتاب ملی ہے کتاب ہدایت قرآن مجید قرآن کریم، یہ آخری کتاب ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان اسی کتاب میں۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کو بھی بھولا بیٹھا ہے اور اپنی کتاب کو بھی بھولا بیٹھا ہے۔ ہمیں نہ اپنی کتاب کا علم، نہ اپنے نبی کی رسالت اور اپنے نبی کی نبوت اور اپنے نبی کی سیرت کا علم ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اطوار کیسے تھے، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کے چلنے کا انداز کیسے تھا، معاملات کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کی نشست و برخاست کیا تھی، آپ کس طرح سے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بڑوں سے آپ کس طرح سے ملا کرتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں۔ ہاں نبی کے نام پر بہت کچھ کر لیں گے، خرافات کر لیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی زندگی میں سنتوں کو پیدا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک عیسائی مصنف ہوا ہے، اس نے کتاب لکھی دی 100 عظیم شخصیات کا اس نے ذکر کیا، اور سب سے پہلے جو اس نے جس شخصیت کا ذکر کیا عیسائی تھا، لیکن سب سے پہلے جس شخصیت کا اس نے ذکر کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ذکر کیا، پہلے نمبر پر رکھا ہمارے نبی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جیسا عظیم انسان، عظیم نبی کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ ایسے عظیم نبی کی سیرت کو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ نعرہ لگانے سے فائدہ نہیں، ہمیں اپنانا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنا کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو پڑھ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق بنا دے، اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔